اور زمانہ جاہلیت میں تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک ایک مرتبہ میں 100 مرتبہ طلاق دیا کرتے تھے. جیسا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق کہہ دیتے، اور پھر ابھی عدت گزرتی نہیں تھی پھر اس کو واپس کر لیتے، پھر اس کو تنگ کرتے، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد پھر اس کو طلاق دی، پھر کئی مرتبہ طلاق بول دیا، پھر اس کو واپس لے آئے. تو یعنی عورت کو جو ہے وہ ایک تختہ مشق بنایا ہوا تھا، اور اس کے لیے بہت، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ اجیرن کر رکھی تھی. یہاں تک کہ ایک عورت جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے آ کر عرض کی اما عائشہ سے کہ میرے جو شوہر ہے اس نے کہا ہے کہ نہ تو میں تجھے رکھوں گا اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا، یعنی درمیان میں لٹکا کے رکھنا ہے، تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو طلاق نہیں دے گا تو وہ آگے جا کر نکاح نہیں کر سکتی، اور جب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یعنی اس کا کھانا پینا، اس کے رہائش، اس کا انتظام نہیں کرے گا، تو وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ ایک مرد اگر بہت زیادہ اس کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ 2 مرتبہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور بس. اور طلاق کا تعلق ہی 2 مرتبہ کے ساتھ ہے. تو الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ طلاق رجی کہلاتی ہے. ایک مرد نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دی، یہ بھی رجی ہے، یعنی 3 مہینے کے اندر، اس 3 حیض گزرنے سے پہلے کیا کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. ایسے ہی اگر اس نے 2 طلاق دے رکھی ہے تو وہ بھی طلاق رجعی ہے. اگرچہ پھر بعد میں وہ عدت گزر جائے، یعنی عدت کے دوران اگر وہ مرد جو ہے اس عورت کو صرف ایسے چھو لیتا ہے اپنی بیوی کو، تو بھی اس کے ذریعے سے رجوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے نکاح کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہاں البتہ جس وقت 3 حیض اس کے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، پھر عورت کو طلاق وہ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں بھی حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر یہ مرد اپنی عورت کو واپس لے کے آنا چاہتا ہے، پھر سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نیت ہو کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں گا، اس عورت کو اچھے سے رکھوں گا، تو اب اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یعنی نکاح کرے گا. تو یہاں پہ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر وہ عورت کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو پھر قانون کی پابندی کرنا اس مرد کے لیے ضروری ہے. اس میں عورت کے شریعت نے عورت کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. عام طور پر تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا شریعت نے ایسے مجبور کر دیا ہے، اس کو محکوم بنا کے رکھ دیا ہے، اس کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اگر اس کو واپس لے آنا چاہتا ہے تو پھر وہ دستور کی، یعنی طلاق رجعی دی ہے، تو اب دستور اور قانون کا اس کو پابند ہونا پڑے گا، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اور اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چاہتا ہے، تو پھر فرمایا او تسریح باحسان. اب اگر 2 خاندان آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں جدا ہو رہے ہیں، تو اب اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا. اب بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ یہ تو ایسا نالائق ہے، یہ تو نشئی ہے، یہ تو بدماش ہے، اس کی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی کوئی بھی اس قسم کی بیہودہ باتیں کہ جس کے ذریعے سے مزید انتشار پیدا ہو. تو تصریح باحسان فرمایا گیا ہے کہ دونوں میاں بیوی جب جدا ہو رہے ہیں تو وہ ایسے ہی جدا ہوں کہ پھر مزید اور زیادہ معاملات کو خراب نہ کریں، کہ جس کے ذریعے سے خاندان کے اندر مزید لڑائیاں بڑھیں اور نفرت زیادہ بڑھے. اور تصریح باحسان، یا اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دیں.